یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے وہ بھی ایماندار ہے، جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے وہ بھی ایماندار ہے، تو پھر آپ کا عقیدہ مشکوک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، قرآن معیار ہے، کسوٹی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کے بالکل عین مطابق ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی کو وہ شرک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا ایمان خراب ہے جو اس طرح تفسیر کرے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو جو بھی اس طرح تفسیر کرے گا وہ ایماندار نہیں کہلائے گا۔ اور پتہ ہے محمد حنیف صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے نا، وہ قرآن کا انکاری ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے۔ فتویٰ ان کا بھی موجود ہے، یاد رکھیے۔ تو دونوں کے فتوے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کرنا، اور آپ کی آزمائش اس میں ہے۔ ان کی تو آزمائش اس میں تھی، کیونکہ اللہ کی کتاب کی بات جب سامنے آ جائے تو پھر کوئی اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو ایسے سارے لوگ کافر ہوتے ہیں۔ یہ تو کئی دفعہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقوں کے بارے میں، سب کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کچھ کہے، تمہارے اکابرین کچھ کہے، تو پھر یہ اگر وگر کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ تھا، تو جس طرح علی انجینئر کہتا ہے اگر ان کا یہ عقیدہ تھا، اگر نہیں ان کا عقیدہ تھا، پوری دنیا مانتی ہے، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ایسے سارے لوگ اللہ کی کتاب کے اوپر جب پرکھے جائیں گے تو وہ مومن یا غیر مومن ثابت کیے جائیں گے۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اب جب اسی اصول کے تحت ہم نے محمد حنیف صاحب کو اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھا ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ اپنی چلاتے ہیں۔ انہوں نے ابن کثیر سے یہ عقیدہ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں سے یہ متاثر ہو گئے، مودودی سے، کچھ ڈاکٹر اسرار سے، اور کچھ سعودیوں سے خاص کر یہ متاثر ہو گئے ہیں۔ تو یعنی جو معاہد عالم دین سے، اس سے یہ متاثر نہیں ہوئے، ان کی بات بھی ان کے سامنے آئی ہے تو کہنے لگے نہیں یہ ان کی آواز ہی نہیں ہے، یہ ان کی کیسٹ ہی نہیں ہے، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب ان کے آگے والے کچھ آگے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے احمد بن حنبل کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کے بارے میں یعنی یہی کہ یہ عمر بن لی الخزائی کی طرح اس نے امت مسلمہ کے اندر یہ عود روف القبر کا عقیدہ جھوٹی روایتوں سے اپنایا ہے، اور پھر اس اپنی شہرت اور جھوٹے نام کی وجہ سے پھیلایا ہے۔ ابن تیمیہ نے اسی کو لیا، ابن قیم نے لیا، ابن حجر عسقلانی نے لیا، اور آج سارے فرقون مسالک کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو بتاؤ، کہہ دو گے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے؟ پوری زندگی انہوں نے اسی کے اوپر لگا دی، بحثیں کرتے رہے مولویوں کے ساتھ، نہیں حضرت نہیں حضرت، وخروا لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، وہ سارے گر پڑے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور جو یہ کہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے گر پڑے ان کا ایمان خراب ہے، اس طرح فتویٰ ہے ان کا۔ تو بتاؤ کیسے بچاؤ گے؟ دنیا میں تو ان کی آپ طرفداری کر لیں، ان کی وکالت کر لیں محمد حنیف کی، کل قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ تو یہ اللہ کے بندو، یہ کوئی ایمان کا مسئلہ، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے قرآن کا۔ جو قرآن کے مطابق ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامیں۔ اور جس کا عقیدہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہو اور اللہ کی کتاب کو پیچھے ہٹا کے اپنی بات چلائے، ذرا سوال کرو نا محمد انیس سے، وہ کہتا میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، سارا خاندان گر پڑا، بے اختیار گر پڑا سجدے میں یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ یہ دعوت القرآن جلد دوم سورہ یوسف کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے، پڑھ لیجیے، اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجیے۔ تو بتاؤ انہی اصولوں کے تحت ہم نے محمود الحسن کو پکڑا ہے، تفسیر شبیر احمد جو ان کی تفسیر ہے، اسی اصول کے تحت اشرف علی تھانوی کو پکڑا ہے، اسی اصول کے تحت طاہر القادری اور آج کے جتنے یہ زندہ طاغوت ہیں، طاہر الجمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، علی انجینئر ہو، یہ جتنے بھی ہیں اسی اصول کے تحت یہ پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ ایک دینداری نہیں ہوتی ہے کہ کچھ کے ساتھ اور معیار ہیں اور کچھ کے ساتھ اور معیار۔ اصل میں یہ طاغوت کی محبت جب دل کے اندر ہوتی ہے وہ بندہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا ہے، وہ اسی طرح دفاع کرے گا جس طرح یہ مسلک پرست اپنے اکابرین کی دفاع کرتے ہیں، یہ جناب یہ مقلدین یہ اپنے اس طاغوت کی دفاع کرتے ہیں۔ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ ایسے موقع کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اس کی مثال ایسے جس طرح اونٹ ہے آپ کا پیارا ہے، آپ نے خود اس کی یعنی چھوٹا سا جب بچہ لیا، اس کو پالا ہے، اس کے بعد بہت پیار ہے، محبت ہے، لیکن جب وہ اونٹ
کنویں کے اندر گرنے لگا ہے تو اس وقت اس کی دم پکڑنا عقل مندی نہیں ہے، اس وقت اس کی دم چھوڑنا عقل مندی ہے، ورنہ آپ بھی ساتھ جائیں گے۔ تو اس ماحول کے اندر یہ محمد حنیف کو چھوڑنا عقل مندی ہے، اس کو پکڑے رکھنا یا اس کو امیر ماننا یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ جلنا پڑے گا۔ اگر جہنم کے اندر جانے کا زیادہ شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرو، اور اگر جہنم سے ذرا بھی ڈر لگتا ہے اور جنت کا شوق ہے تو آپ کو ان طاغوتوں کو رد کرنا پڑے گا۔